کیا حال ہے میرے عزیز بچوں؟ آج کی اس ویڈیو میں کلاس 7th کے طالب علم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ان کا چیپٹر نمبر 3 20 سال بعد اس کا ذکر کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 20 سال بعد کہانی کے لکھنے والے مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کہانی کے جو مصنف ہیں وہ ہیں او ہنری۔ او ہنری کا اصل نام ولیمز ڈنی پورٹ تھا۔ او ہنری ان کا قلمی نام ہے۔ ان کا تعلق امریکہ کے نیو یارک شہر سے تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ بینک کے ملازم تھے۔ وہ انگریزی ادب کے اہم ترین کہانی کاروں میں سے تھے۔ وہ اپنی کہانیوں کے چونکا دینے والے اختتام کے لیے مشہور ہیں۔ یعنی ان کی کہانی جو ہوتی تھی وہ جب ان کے کہانی کا لاسٹ ہوتا تھا تو وہ لوگ اس میں چونک جاتے تھے، اس کے لیے وہ مشہور تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگریزی ادب سے ترجمہ کی گئی اس کہانی میں دوستوں کا ذکر ہے جو کیے گئے وعدے کے مطابق 20 سال بعد طے شدہ جگہ پر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو جگہ منتخب کیا گیا تھا اس جگہ ملتے ہیں، مگر اس مدت میں باب نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور جمی سپاہی بن گیا ہے۔ جمی اپنے دوست کو پہچان لیتا ہے۔ اتفاق سے اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری جمی کو ہی دی گئی ہے۔ ایسے نازک موڑ پر بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے اور دوستی فرض کی راہ میں نہیں آتی۔ اس طرح اس کہانی کے ذریعے بچوں کو فرض شناس بننے کا پیغام دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سپاہی مستعدی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے اس کی یہ چال کسی پر رعب ڈالنے کے لیے نہیں تھی۔ ابھی رات کے 8 ہی بجے تھے اور ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ ہلکی بارش کی وجہ سے راستہ سنسان تھا۔ وہ اس علاقے کی دکانوں کے تالے دیکھتا ہوا آ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ خاموشی کی حکومت اس کے ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ ایک جگہ اس کی چال میں کمی آ گئی۔ ایک دکان کے دروازے پر اسے ایک پرچھائی دکھی جس کے منہ میں ادھ جلا سگار تھا۔ ادھ جلا سگار مطلب وہ سگریٹ۔ سپاہی نے اپنا رخ اس طرف کیا۔ وہ شخص بولا، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔ 20 سال قبل یہاں پر ایک ریستوران تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں 20 سال بعد اسی جگہ پر ہم دونوں ملیں گے۔ ریستوران بولتے ہیں ہوٹل کو۔ ہاں، سپاہی بولا۔ 5 سال قبل وہ ریستوران بند ہو گیا۔ دکان کے دروازے پر آدمی نے اپنا سگار جلایا اور روشنی میں سپاہی نے دیکھا کہ اس شخص کا رنگ گورا تھا۔ چوکور چہرے میں پرکشش آنکھیں تھیں اور داہنی آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے گلے میں اسکارف پہن رکھا تھا جس پر ہیرے جڑا ہوا ایک پن لگا تھا۔ وہ شخص بولا، آج کی رات 20 سال پہلے میں اپنے جگری دوست جمی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا۔ ہم دونوں یہیں نیو یارک میں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ میں تب 18 سال کا تھا اور جمی 20 سال کا۔ دوسرے دن ہی میں نیو یارک چھوڑ کر جنوب میں اپنی قسمت آزمانے جانے والا تھا۔ جمی کو بھی مشورہ دیا چلنے کا، پر وہ تو نیو یارک کو ہی دنیا کا دل سمجھتا تھا۔ بس اس رات ہم نے فیصلہ کیا، 20 سال بعد اسی وقت ہم یہیں ملیں گے، چاہے ہمیں دنیا کے کسی کونے سے کیوں نہ آنا پڑے۔ بہت دلچسپ لگ رہا ہے یہ سب سننا، سپاہی نے کہا، لیکن کیا اس بیچ تم دونوں کے درمیان خط و کتابت نہیں ہوئی؟ ہاں، کچھ دنوں تک تو ہوئی، لیکن 1-2 سال بعد ہمیں ایک دوسرے کے ٹھکانوں کا علم نہیں رہا، اور ادھر مغربی امریکہ میں نے بھی ایک جگہ قیام نہیں کیا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میرا دوست زندہ ہے تو مجھ سے ملنے ضرور آئے گا، اور یہ جان کر کتنا خوش ہوگا کہ ہزاروں میل دور سے اس سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے اپنے کلائی پر ہیروں سے جڑی ہوئی گھڑی دیکھی اور بولا، 10 بجنے میں 3 منٹ باقی ہے۔ ہم یہاں سے ٹھیک 10 بجے الگ ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان 20 سالوں میں آپ نے خوب دولت کمائی ہے، سپاہی نے پوچھا، یعنی اس آدمی سے پوچھا۔ بے شک، اور مجھے یقین ہے جمی نے مجھ سے آدھا تو ضرور کمایا ہوگا۔ نیو یارک میں جمی جیسا آدمی اس سے زیادہ کیا کر سکا ہوگا، لیکن ادھر تو تیل کے کاروباریوں کے ساتھ کام کرنے سے ہر آدمی دانش مند ہو جاتا ہے۔ سپاہی اپنی
چھڑی گھماتا ہوا چلنے لگا اور بولا اچھا میں چلتا ہوں، امید ہے آپ کا دوست آتا ہوگا، کیا آپ رکیں گے اس کے لیے؟ سوچتا ہوں آدھا گھنٹہ تو اور رکنا چاہیے، اگر وہ زندہ ہے تو ضرور آئے گا۔ اچھا شب بخیر کہتے ہوئے سپاہی آگے کی دکانوں کے تالے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، ہوا بھی کچھ زیادہ تیز تھی، جس کی وجہ سے اکا دکا آنے جانے والے اپنے اور کوٹوں کے کالر اوپر اٹھا کر تیزی سے گھروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ آدمی وہیں دروازے کی آڑ میں کھڑا 20 منٹ تک سگار پیتا رہا۔ ایک لمبا تگڑا آدمی کالر اٹھا کر اس کی طرف آیا اور آتے ہی پوچھا، کیا تم باب ہو؟ دروازے پر کھڑا آدمی اچھل پڑا، ارے تم جمی ہو کیا؟ آنے والے نے اس کے دکان کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، کیا قسمت ہے، مجھے یقین تھا کہ تم یہیں ملو گے۔ 20 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، پرانا ریستوران تو اب نہیں رہا، ورنہ وہیں بیٹھ کر کھاتے۔ قسمت نے کیسے کھیل کھلائے ہیں تمہیں اور کیسی گزری تمہاری زندگی۔ بہت اچھی، مجھے زندگی میں سب کچھ ملا، لیکن جمی تم بدل گئے ہو، قد میں بھی 3-4 انچ بڑھ گئے ہو۔ بس 20 کے بعد تھوڑا لمبا ہو گیا تھا۔ نیو یارک میں تم بھی تو کامیاب رہے ہوگے؟ خاص نہیں، بس شہر کی خدمت میں میرا بھی کچھ حصہ رہا ہے۔ چلو کسی اور جگہ بیٹھ کر گپ مارتے ہیں۔ دونوں آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گپ مارتے چلے گئے۔ جو آدمی اپنی قسمت آزمانے نیو یارک چھوڑ کر گیا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر اپنی کامیابی کے راگ الاپ رہا تھا اور دوسرا آدمی اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ چوراہے پر ایک اسٹور کی چمچماتی ہوئی روشنی میں پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک بولا، تم جمی نہیں لگتے۔ 20 سال کا وقت بہت ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک آدمی کی ناک ہی بالکل بدل ڈالے۔ لیکن 20 سال میں ایک اچھے آدمی کو برا بنانے کی صلاحیت تو ہے۔ یہ کہہ کر لمبے قد والے آدمی نے آگے کہا، آپ پچھلے 10 منٹ سے بندی بنا لیے گئے ہیں۔ مسٹر سلوی بابو، شکاگو سے آپ کو پکڑنے کا حکم نامہ ہمارے پاس ہے۔ آپ خاموشی سے میرے ساتھ چلیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ میرے پاس ایک لکھا ہوا پرچہ ہے جو آپ کو دینے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، اسے آپ یہیں روشنی میں پڑھ سکتے ہیں۔ پرچے پر 2-4 جملے لکھے ہوئے تھے اور پرچے کو پڑھتے ہوئے آخر میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لکھا تھا، باب میں عین وقت پر اسی جگہ پر تم سے ملنے آیا تھا۔ جب تم نے اپنا سگار جلایا تو تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے علم ہو گیا کہ شکاگو سے تمہیں ہی گرفتار کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس کام کو کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے یہاں تھانے میں آ کر کسی دوسرے آدمی کو یہ کام کرنے بھیج رہا ہوں۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، یہ جو او ہنری نے اپنے ہاتھوں سے یہ ترجمہ کیا، یہ کہانی کو لکھا ہے، کتنا دلچسپ ہے۔ کیونکہ دیکھیے دوستی اپنی جگہ ہے اور فرض اپنی جگہ ہے نہیں؟ فرض کے آگے دوستی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ جس عہدے پہ ہو اس عہدے کا ذمہ داری کے ساتھ پالن کریں، اس کو ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کا نام روشن ہو، آپ کی کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے۔ انشاءاللہ پھر اس سے متعلق چند سوالات ہوں گے، اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔